نارتھ کورین پریزیڈنٹ کم جونگ ان کو کہیں بھی ٹریول کرنا ہو تو وہ اپنی سیکرٹ ٹرین میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ٹرین کوئی عام ٹرین نہیں بلکہ چلتا پھرتا قلعہ ہے، یا پھر اس کو موونگ 5 اسٹار ہوٹل بھی کہا جا سکتا ہے۔ ویسے تو وہ کہیں ٹریول نہیں کرتے، لیکن جب کرتے ہیں تو اپنی شان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ آفیشلی اس ٹرین کا نام تو ٹائیانگ ہے، لیکن دنیا اس کو موونگ فورٹریس کے نام سے پہچانتی ہے۔ یہاں تک کہ کئی لوگ اس میں موجود فیسلٹیز اور سیکیورٹی سسٹم کو ایئر فورس 1 سے بھی کمپیئر کرتے ہیں، وہ پلین جس میں US پریزیڈنٹ ٹریول کرتے ہیں۔ تو آخر کم جونگ ان کی ٹرین میں ایسا بھی کیا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے اس کے فیچرز کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، جب سے کم جونگ ان نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ بنے ہیں، انہوں نے صرف چند کنٹریز کو ہی وزٹ کیا ہے، جن میں زیادہ تر صرف چائنا اور رشیا ہی ہیں۔ پچھلے 13 سالوں میں کم جونگ ان نے صرف 10 انٹرنیشنل ٹورز کیے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کے لیے اسی موونگ فورٹریس کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس ٹرین کو 2 الگ ٹرینز ایسکورٹ کرتی ہیں، ایک اس کے آگے ہوتی ہے جو راستے میں موجود کسی بھی خطرے کو پہلے فیس کرتی ہے، جیسا کہ ٹریک پر کسی ایکسپلوسیو بم کا ہونا یا پھر اس کے آس پاس کوئی ان یوزول ایکٹیویٹی ہونا۔ ویسے تو جب بھی پریزیڈنٹ کم جونگ ان کو ٹریول کرنا ہوتا ہے تو ٹریک کے آس پاس کسی کو بھٹکنے بھی نہیں دیا جاتا، لیکن پھر بھی آگے چلنے والی ٹرین کے اندر کمانڈوز ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر نظر رکھتے ہیں، اور دوسری ٹرین پیچھے چلتی ہے جو پوری طرح ایمونیشن اور آرمی کمانڈوز سے بھری ہوتی ہے۔ ان کا کام کسی بھی حادثے کی صورت میں اپنے سپریم لیڈر کو بچانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کنوائے میں ایک ہیلی کاپٹر اس وقت تک ٹرین کے ساتھ ساتھ فلائی کرتا ہے جب تک ٹرین نارتھ کوریا کی ٹیریٹری کے اندر ہوتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ تمام فورس کم بھی پڑ جائے تو قریبی ایئرپورٹس پہ کارگو پلین ایمونیشن اور کمانڈوز کے ساتھ ٹیک آف کرنے کے لیے بالکل ریڈی رہتا ہے۔ مشن صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ہر قیمت پر اپنے سپریم لیڈر کی حفاظت کرنا۔ ٹرین کی بات کی جائے تو اس کی تمام ونڈوز بلٹ پروف گلاس سے بنی ہیں۔ اس کی چھت اور نچلا حصہ بھی ری انفورسڈ اسٹیل سے بنا ہے، جو ایکسپلوژن کی صورت میں بھی ٹرین کی بوگی کو نقصان ہونے سے بچا سکتا ہے۔ ٹرین کے مختلف کمپارٹمنٹس میں الگ الگ قسم کے ویپنز انسٹال کیے گئے ہیں، جس میں اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم ہے جو آسمان سے آنے والے خطرے سے ٹرین کو محفوظ رکھتا ہے۔ ٹرین کی دونوں سائڈوں پہ اینٹی ٹینک میزائلز اور مشین گنز لگائی گئی ہیں تاکہ اگر کسی بھی سائڈ سے کوئی حملہ ہو تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ اگر یہ سارا سسٹم فیل بھی ہو جائے تو اس کا مطلب کم جونگ ان کی موت تو ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس فورٹریس کی ایک بوگی میں چھوٹا ہیلی کاپٹر بھی ساتھ ہی ٹریول کرتا ہے۔ اگر ایسی سچویشن آئی بھی تو کم جونگ ان کو اس میں بٹھا کر فرار کروا دیا جائے گا۔ کم جونگ ان کی اس ٹرین میں یہ جتنے بھی ایڈوانسڈ سیکیورٹی سسٹم لگے ہیں، ان کی وجہ سے یہ سیف تو کافی ہے لیکن کافی بھاری بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ٹرین میکسیمم 60 کلومیٹرز پر آور کی اسپیڈ سے چل سکتی ہے، اور کئی مرتبہ تو اس سے بھی کافی کم، کیونکہ نارتھ کوریا کے ریلوے ٹریکس بھی کافی خستہ حال ہیں۔ جب بھی پریزیڈنٹ کی ٹرین کسی بھی اسٹیشن سے گزرتی ہے تو پورے اسٹیشن کی لائٹس پہلے ہی بند کر دی جاتی ہے، اور تو اور برابر والے ٹریک پر سے دوسری کوئی ٹرین نہ گزرے، اسی وجہ سے اس کا الیکٹریسٹی کنیکشن بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ پورے نارتھ کوریا میں ابھی تک 20 ایسے ریلوے اسٹیشن بنائے گئے ہیں جہاں صرف کم جونگ ان کی ٹرین ہی جا سکتی ہے۔ اپنی سلو اسپیڈز کی وجہ سے نارتھ کورین پریزیڈنٹ کی ٹرین کو اپنی منزل پر پہنچنے میں بھی کئی دن لگ جاتے ہیں۔ ستمبر 2023 میں جب وہ رشین پریزیڈنٹ ولیڈیمیر پوٹن سے ملنے رشیا گئے تو ان کو یہ ڈسٹینس کور کرنے میں 10 دن لگ گئے تھے۔ نارتھ کوریا اور رشیا کے بارڈر پہ کم جونگ ان کی ٹرین کو روک کر پہلے اس کے ویلز چینج کیے جاتے ہیں، کیونکہ رشیا کے ریلوے ٹریک نارتھ کوریا کے مقابلے میں کافی چوڑے ہیں۔ ٹرین کے انٹیریئر کی بات کی جائے تو اس کے اندر وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں جو کسی پریزیڈنٹ کے گھر اور آفس میں ہوتی ہیں۔ کم کا اپنا پرسنل آفس جس میں فیکس مشین کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ فون فیسلٹی بھی موجود ہے، ریسیپشن روم، میٹنگ روم اور لگژری سویٹ سمیت ساری ٹرین کا انٹیریئر ووڈن فلور سے کیا گیا ہے۔ لیکن اس ٹرین کی سب سے خاص بات یہاں کا ریسٹورینٹ ہے۔
جی ہاں، یہاں ہر قسم کے کھانے کم جونگ ان کے ایک اشارے پر تیار کیے جاتے ہیں، اور زیادہ تر ان میں فرینچ، کورین، چائنیز اور جیپنیز ڈشز تیار کی جاتی ہیں۔ اپنے سفر کے دوران کم جونگ ان کے بور ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ اس پرائیویٹ ٹرین میں لیڈی کنڈکٹرز کے نام پر سنگرز اور ڈانسرز بھی موجود ہیں، جو اپنے سپریم لیڈر کو پرسنلی انٹرٹین کرتی ہیں۔ ٹرین اگر اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائے یا پھر بیچ میں ہی کہیں باہر نکلنے کا ارادہ ہو تو کم جونگ ان کی پرسنل مرسیڈیز لیموزین بھی ٹرین میں ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ان گاڑیوں کو ان لوڈ کر کے پریزیڈنٹ کو جہاں جانا ہو وہاں سیکیورٹی میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر کم جونگ ان ٹرین میں ہی ٹریول کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں کم فیملی کا ٹرین میں سفر کرنے کا بہت پرانا ٹریڈیشن ہے۔ کم جونگ کے باپ دادا کا بھی ٹرین میں آفیشل ٹرپس پہ جانے کا ریکارڈ رہا ہے۔ پیونگ یانگ میں موجود یہ ہے کنگسوسن پیلیس، جہاں کم جونگ ایل اور کم ایل سنگ کی پریزرو ڈیڈ باڈیز موجود ہیں۔ یہ کم جونگ ان کے باپ اور دادا تھے۔ ان کی باڈیز کے برابر میں ان کے زیر استعمال ٹرین کی باڈیز کے ماڈل بھی رکھے گئے ہیں۔ یہاں ان کی تصاویر بھی دیکھی جا سکتی ہیں جن میں وہ اپنی ٹرینز کے برابر میں کھڑے ہیں، اور کچھ میپس بھی جن میں انہوں نے جہاں جہاں ٹرین میں سفر کیا تھا ان کو میپ کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کم جونگ ایل ہوائی جہاز کے سفر سے کافی ڈرتے تھے، اسی وجہ سے وہ ٹرین میں ٹریول کرنے لگے۔ 2001 میں کم جونگ ایل نے ماسکو تک ٹرین میں سفر طے کیا تھا۔ یہ قریب 20,000 کلومیٹر کا ڈسٹینس بنتا ہے، جس میں ان کو قریب 1 مہینہ لگ گیا تھا۔ شاید اس سیکرٹ ٹرین کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں چلتا، لیکن اس سفر میں ان کے ساتھ ایک رشین آفیشل کانسٹنٹین پولیکوفسکی نے بھی ٹریول کیا تھا۔ اپنی جرنی کے بعد انہوں نے ایک بک لکھی جس میں انہوں نے ٹرین کی ساری سروسز اور فیچرز کے بارے میں تفصیل سے لکھا۔ اس کتاب سے پہلے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ نارتھ کوریا کی یہ رائل ٹرین اندر سے دکھتی کیسی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرین میں ان کو عالی شان سروس دی گئی اور ریسٹورانٹ میں جیتے جاگتے لابسٹرز اور فرانس سے امپورٹ کی گئی خاص وائن موجود تھی۔ بس اسی چیز کو کم فیملی نے ٹریڈیشن بنا کر شروعات سے ہی آفیشل ٹرپس پر جانے کے لیے ٹرین میں سفر کیا ہے۔ 2004 میں کم جونگ ان کے باپ کم جونگ ایل کی ٹرین ٹنگ چنگ اسٹیشن سے گزری۔ یہ اسٹیشن نارتھ کوریا اور چائنا کے بارڈر پہ موجود ہے۔ ان کی ٹرین گزرنے کے بعد اچانک اسٹیشن پہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ معلوم پڑا کہ ایک آئل کی کارگو ٹرین پہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی تھی، لیکن کم فیملی کو لگ رہا تھا کہ یہ اسیسینیشن کا فیل اٹیمپٹ تھا۔ بس اسی دن کے بعد سے ہی کم فیملی کی ٹرینز پر سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا۔ 2009 میں رشین فوٹوگرافرز کو ٹرین کی پکچرز لینے سے منع کیا جانے لگا، ایون جب یہ ٹرین رشین ٹیریٹری میں ہوتی تھی۔ نہ صرف اتنا، جس روٹ سے ٹرین کو گزرنا تھا وہ سائبیریا تھا، جہاں ویسے ہی پاپولیشن بہت کم ہے، لیکن پھر بھی جب کبھی ٹرین کو کسی ولیج کے پاس سے گزرنا ہوتا تو پورے گاؤں کی بجلی کاٹ دی جاتی۔ کم جونگ ان کے دشمنوں کی بات کی جائے تو ان کو امریکہ اور CIA سے تو خطرہ ہے ہی، لیکن سب سے بڑا خطرہ نارتھ کوریا کے اپنے لوگوں سے ہے۔ یہاں آئے دن لوگوں کو چھوٹی سے چھوٹی باتوں پر کڑی سزا دی جاتی ہے۔ لوگوں کو ہارڈ لیبر کیمپس میں ڈال دیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے کم جونگ ان کے ہیئر اسٹائل جیسے بال کیوں نہیں کٹوائے، یا پھر ان کے پاس سے بائبل کی کتاب کیوں ملی۔ ان سب باتوں کی وجہ سے ہی یہاں کی لوکل پاپولیشن ہی کم جونگ ان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے سپورٹ کرتے بھی ہیں تو صرف خوف کی وجہ سے۔ کئی مقامات پر کم جونگ ان کو اپنے ہو بہو ہم شکل کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے، جیسا کہ اس میزائل لانچ کے ایونٹ پہ کم اپنے ہم شکل سے کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ یہ ہم شکل خاص ایونٹس پہ کم جونگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ اگر کسی شوٹر کو نشانہ لینا ہو تو وہ بھی کنفیوز ہو جائے کہ اصل میں کم جونگ ان کون سا ہے۔ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ فیملی ٹریڈیشن کے علاوہ کم جونگ کا ٹرین میں ٹریول کرنے کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں US پریزیڈنٹ کے ایئر فورس 1 کے مقابلے میں کتنی سمپلسٹی میں ٹریول کرتا ہوں۔ پر اصل میں نارتھ کورینز اس ٹرین کے بارے میں وہ سب کچھ نہیں جانتے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں، کیونکہ نارتھ کوریا میں سوشل میڈیا جیسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔
صرف چند نارتھ کوریا کے ٹاپ آفیشلز ہیں جن کے پاس فری انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہے، جبکہ حقیقت میں کم جونگ ان ایک بہت ہی لیوش لائف سٹائل گزارتے ہیں۔ 2020 کے سیٹلائٹ امیجز کے مطابق ان کے کئی مینشنز ہیں جہاں پرائیویٹ ریلوے اسٹیشن بنے ہیں، اور وہاں پر اس موونگ فورٹریس کو بھی پارک دیکھا گیا ہے۔ اس لگژری ریزورٹ میں کئی ولاز، پرائیویٹ بیچ، شوٹنگ رینج، باسکٹ بال کورٹ اور یاٹس پارک کرنے کے لیے ایک کورڈ گیریج بھی دیکھا گیا۔ ایک اور وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے کم جونگ ان خود کو اتنا ان سیف فیل کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں پچھلی کئی دہائیوں سے ڈکٹیٹرشپ چلتی آ رہی ہے، اور پچھلی کئی دہائیوں سے ہی کم فیملی اس گدی پر راج کرتی آئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کم جونگ ان اس گدی کے آخری وارث ہیں، یعنی ان کے بعد ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو اس پوزیشن کو سنبھال سکے۔ اس بات کا کم کو بھی بخوبی اندازہ ہے کہ ان کی پوزیشن بہت ویک ہے۔ نارتھ کوریا میں بہت ایلیٹس ہیں جو ان کے بعد ان کی گدی سنبھال سکتے ہیں، پر اس سے پھر یہ کم فیملی کی گدی نہیں رہے گی۔ ویسے تو کم جونگ ان کی بہن ہے جو شاید پاور کا استعمال کرنے کی کوشش کریں، لیکن کم کو لگتا ہے کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو ملٹری آسانی سے ان کی جگہ کسی اور کو دے دے گی۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں